الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المنتجبین الہداة المہدیین سیما اولہم مولانا امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین وآخرنا مولانا بقیت اللہ فی السماوات والارضین الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ارباب عزا، حاضرین محترم، موالیان حیدر کرار، پروردگار آپ سب کی صف عزا کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ مولا امام زماں کے ناصروں میں سے شامل ہوں انشاءاللہ۔ موضوع سخن آیہ مجیدہ ان آیات میں سے ہے جو اللہ نے امام مہدی کی شان میں نازل کی۔ ہمارے علماء مفسرین عظام محمد و آل محمد کے فرامین کی روح سے یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو حضرت بقیت اللہ کی شان میں نازل ہیں۔ ان میں سے ایک آیت آپ کی خدمت میں بیان کی، اور یہ آیت اس لیے انتخاب کی کہ چونکہ صف عزائے سید الشہداء ہے، اور میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان چند دنوں میں ہم یہ دیکھیں کہ شہدائے کربلا اور مولا کے جنہوں نے ناصر بننا ہے ان کے اندر مشترک خصوصیات کیا ہیں۔ یہ موضوع ہے میرا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جو کچھ بھی بیان ہو ہمارے مولا حسین کا قلب مبارک بھی مسرور ہو اور ان کے فرزند یوسف زہرا کا بھی دل مبارک مسرور ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک حساس دور میں ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجنے تھے سارے بھیج دیے۔ 1,24,000 نبی آ گیا، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ آخری نبی کے جتنے وصی بھیجنے تھے سارے بھیج دیے۔ آخری نبی کے آخری وصی کے دور میں ہیں ہم۔ اس کے بعد کوئی دور ہی نہیں رہا۔ ہم جس وصی کے دور میں ہیں ان کے بھی 3 دور تھے۔ ایک وہ دور تھا جب یہ سب کے سامنے تھے، ہم اسے کہتے ہیں زمانہ حضور، جب مولا سب کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے غیبت کا دور۔ اس غیبت میں بھی 2 دور تھے، ایک صغرا تھی ایک کبرا تھی، ہم کبرا میں ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہی دور رہ گیا ہے، وہ زمانہ ظہور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صرف ایک دور رہ گیا ہے۔ سارے دور جو اللہ نے لکھے تھے بشریت کے لیے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔
ہمارے اور ظہور کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو، جو چھٹے مولا کے زمانے میں تھے اور پوچھتے تھے صادق آل محمد سے کہ کب مہدی کا ظہور ہوگا، اور میرے مولا کہتے تھے صرف تمہیں انتظار نہیں، میں صادق آل محمد کو بھی انتظار ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ معصوم کو دیکھتے تھے، وہ بھی کون؟ صادق آل محمد۔ ان کو دیکھتے تھے لیکن دل میں اشتیاق تھا مہدی کو دیکھنے کا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ہم کس امام کی امت ہیں کہ صادق آل محمد کی امت تڑپتی تھی۔ آخر میں ایک دن زرارہ سے رہا نہ گیا، کہنے لگا مولا اس طرح تو بہت دور کی بات ہے، لگتا ہے میں تو ان کا زمانہ نہیں دیکھ پاؤں گا، کوئی عمل ہے کہ میں بھی مہدی کا زمانہ دیکھوں؟ میرے مولا نے کہا ہے، کیوں نہیں ہے؟ پوچھا وہ عمل بتائیے۔ فرمایا جس امام کو دیکھنے کی تڑپ ہے 40 دن اس کی بیعت کر۔ ادھر یا 40 دن بیعت کر، 40 دن۔ پوچھا کیسے کروں؟ مولا نے کہا وہ بھی میں سکھاتا ہوں، اور مولا نے بیعت سکھائی۔ اور وہ دعائے عہد ہماری کتابوں میں موجود ہے، مفاتی میں موجود ہے، اور اس کے نیچے مولا کا فرمان موجود ہے کہ جو 40 دن صبح کے روز نماز کے بعد صدق کے دل سے اس کی تلاوت کرے گا، 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا اللہ اسے عمر نو دے گا کہ مہدی کا زمانہ دیکھے گا، یا اگر مر گیا تو خدا جب قائم آئے گا اسے قبر سے دوبارہ اٹھائے گا، اسے دوبارہ اٹھائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے میرے عزیزو۔ کہتے ہیں جب مولا کا زمانہ آئے گا اس وقت رجعت ہوگی۔ رجعت کیا ہے؟ قبریں کھلیں گی، بہت سارے مولائی، بہت سارے مہدی کے چاہنے والے جو مہدی کو دیکھنے کی حسرت لیے دنیا سے چلے گئے، لیکن یاد کرتے ہوئے گئے۔ کہتے ہیں جب قائم کا زمانہ آئے گا قبروں میں فرشتے آئیں گے، کہیں گے مومن جس کی آرزو کے لیے تڑپتا تھا اللہ نے اسے ظاہر کر دیا، اب تیری مرضی ہے، قبر کی نعمتوں میں رہنا ہے یا مہدی کی نصرت میں جانا ہے۔ اور اس وقت مومن جو چاہے گا وہی ہوگا۔ بہت ساری قبریں کھلیں گی، بہت سارے لوگ قائم کو دیکھیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اللہ کرے ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد و آل محمد۔ ہم بھی انہی میں سے ہوں۔ لیکن بات چونکہ اب رجعت کی چل پڑی، رجعت یعنی قبر سے زندہ ہونا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ نہیں ہو سکتا، بعض ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح خدا روز قیامت مردہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ مہدی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اعتراض کس پہ ہے؟ اگر خدا کی قدرت پہ ہے تو اپنا عقیدہ درست کرو۔ کس چیز پہ اعتراض ہے؟ اور پھر قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ عزیر کو 100 سال مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، چونکہ اسے شک تھا۔ گیا ایک جگہ دیکھا بستی مری پڑی ہے، ہڈیوں کے ڈھیر ہیں، کہا پروردگارا میں ہوں نبی، ایمان ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید ہے، پروردگار نے عزیر کو موت دی، 100 سال بعد اٹھایا۔ وہ گدھا ہڈیوں کا ڈھیر بنا تھا لیکن جو کھانا لے کے آیا تھا اسی طرح تر و تازہ تھا۔ پروردگار نے کہا میں وہی خدا ہوں جو 100 سال میں غذا کو مرنے نہیں دیا اور نہ تیرے جسم کو ٹوٹنے دیا، لیکن اب اس ہڈیوں کے ڈھیر کو دیکھو، دیکھو کیسے ہڈیاں جڑتی ہیں اور اس پر گوشت کا لباس چڑھتا ہے۔
تو جو اللہ 100 سال بعد عزیر کے گدھے کو زندہ کر سکتا ہے، امت محمدیہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد محمد۔ لیکن پہلی ہستی کون زندہ ہوگی؟ اب چونکہ بات رجت کی چل پڑی، سب سے پہلی ہستی جس نے قبر سے نکلنا ہے وہ کون ہے؟ ہماری احادیث روایات دیکھیں، محمد و آل محمد نے بیان کیا کہ پہلی ہستی جو قبر سے نکلے گی الحسین ابن علی، اول من رجع الحسین ابن علی۔ اللہ نے جن کی صف عزا پہ بیٹھے ہیں، اس امام کو مہدی کے زمانے میں سب سے پہلے زندہ کرنا ہے، سب سے پہلے۔ اور شب عاشور میرے مولا نے اپنے اصحاب کو یہ وعدہ دیا تھا، یہ بھی ہے ہمارے مقتل میں، فرمایا تھا اے حبیب، اے مسلم، اے زہیر، یہ ظلم کی سیاہ رات ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ظالموں کی حکومت نہیں رہے گی، اسی زمین پہ ایک دن میرا بیٹا حکومت کرے گا، پھر خدا ہم سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد محمد محمد۔ ہو سکتا ہے جوانوں کے عزیزوں کے ذہنوں میں ہو کہ جب مولا حسین اٹھیں گے تو کیا ہوگا، کس کی حکومت ہوگی؟ حکومت تو مہدی کی ہوگی۔ وہی ماجرا ہوگا جو یعقوب و یوسف کا تھا۔ ایک زمانے میں یعقوب حجت خدا تھا، یوسف اس کے تابع تھا، پھر اللہ نے یوسف کو حجت خدا بنا دیا۔ حجت خدا یہ نہیں کہتی میں اور وہ مشیت خدا کو دیکھتی ہے۔ آج یعقوب تابع ہے یوسف کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن روایات کو کھولیں، بہت سارے حقائق نکلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب سید الشہداء اٹھیں گے مہدی کے زمانے میں، اور صرف مولا حسین نہیں اٹھیں گے، اصحاب کربلا اٹھیں گے، عباس علمدار اٹھیں گے، علی اکبر اٹھیں گے، قاسم اٹھیں گے، یہ سارے سپہ سالار ہوں گے مہدی کی فوج کے، اور مولا امام حسین دست راست بنیں گے اپنے فرزند کے۔ 70 سال مہدی حکومت کریں گے، 70 سال، اور جب ان کا وقت آخر آئے گا یہی حسین اپنے فرزند کو غسل دیں گے، کفن کریں گے، دفن کریں گے، اور پھر دنیا دیکھے گی حسین بادشاہ کی حکومت کو، پھر حسین حکومت کریں گے مہدی کے بعد۔ اور یہ کوئی چھوٹی حکومت نہیں ہے، روایات کہتی ہیں کہ سید الشہداء اتنی طولانی حکومت کریں گے، اتنی طولانی، بڑھاپا، کہتے ہیں کہ بھوؤں کے بال گالوں پہ گر جائیں گے، مولا پٹی باندھیں گے، اللہ اتنی طولانی۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں سینکڑوں سال حسین زمین پر بادشاہی کریں گے، اور یہ آغاز ہے حکومت کا۔ ہماری روایات کہتی ہیں کہ امام مہدی کے بعد قیامت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ابھی یہی ذہن میں رکھتے ہیں مولا آئیں گے پھر قیامت، نہیں، ابھی زمین نے اللہ والوں کی حکومت کا دور ہی نہیں دیکھا، ابھی انسانوں کا دور ہی نہیں آیا، ابھی تو حیوانیت چل پڑ رہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال ہم جس حکومت کے انتظار میں رہیں وہ چند سالوں میں ختم ہو؟ نہیں، مہدی آئے گا اور اس کے بعد اس کے 12 وصی آئیں گے، 12 وصی۔ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، بس دعا کریں اللہ ہم سب کو وہ دور دکھائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا آئیں گے، حکومت بپا کریں گے۔ کون سی حکومت؟ احادیث کہتی ہیں، امام نے فرمایا اسیرو بسیرت جدی علی ابن ابی طالب۔ امام مہدی کا یہ فرمان ہے۔ پوچھا گیا مولا آپ کی ہم حکومت کس کی مثل ہے؟ فرمایا میری حکومت میرے دادا علی جیسی ہوگی، مہدی علی جیسی حکومت بپا کریں گے۔ یہ ہماری روایات میں ہے، کہتے ہیں علی جیسا لباس پہنیں گے، لبسا لباس علی،
वसारा बिसीरत ही, दुनिया अली को दोबारा जन्म लेते हुए और हुकूमत करते हुए देखेगी। लिबास भी अली जैसा और मिजाज भी अली जैसा। इसलिए कहते हैं कि जिसने मेहदी की हुकूमत को देखना है वो अली की हुकूमत को पढ़े। अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत को पढ़ेंगे तो हमें मेहदी की समझ आएगी। बिल्कुल वही ज़माना आएगा, अदालत मेहदी, अदालत अलवी का मजहर बनेगी। दुनिया उस वक़्त देखेगी कि आदल इमाम की हुकूमत कैसे होती है। 8वें मौला से पूछा गया कैसी हुकूमत होगी जब आपका कायम हुकूमत करेगा। फरमाया कद कामा कायमुना अखरजतिल अर्ज़ अशरकतिल अर्ज़ बेनूर रब्बिहा, जब हमारे कायम क़याम करेंगे ज़मीन नूर रब से चमक उठेगी। पूरी ज़मीन नूर रब से चमक उठेगी। हर किस्म के जुल्म की स्याही, दुख और दर्द ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? फरमाता वज़अ मीज़ान अल अदल बैन अन्नास, मेहदी लोगों में तराज़ुए अदालत रखेंगे कि फ़ला यज़लिमु अहदुन अहदा, पूरी दुनिया में कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकेगा। ऐसी हुकूमत बपा होगी कि कहते हैं कि समावी मखलूक़ात ज़मीन वालों को देखेंगी तो रशक करेंगी। ऐसी हुकूमत। अभी तो हमें देखती होंगी, नफ़रत करती होंगी, हमारे आमाल देखती होंगी, नफ़रत करती होंगी। ये मौला की हुकूमत का समरा है कि समावी मखलूक़ात ज़मीन पे देखेंगी तो रशक करेंगी, दुरूद भेजेंगी। क्यों? ज़मीन से जुल्म का ख़ात्मा हो गया। ज़मीन यमलाउल अर्ज़ा अदलन व किस्सा, ज़मीन अदले इलाही से लबरेज हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये हुकूमत क्यों नहीं बपा हो रही? मैं दोबारा उस आयत की तरफ आता हूँ जिसे सरनामा कलाम करार दिया, आले इमरान की 200 नंबर आयत। क्यों नहीं हो रही? चूँकि अल्लाह ने मेहदी को भेज दिया, उसको इल्म दे दिया, उसको सारा प्रोग्राम दे दिया। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है, हुसैन तो करबला में मौजूद है, कूफा से नासिर नहीं पहुँच रहे। सिर्फ यही मसला। मौला मौजूद है, लेकिन जिन्होंने इमाम मेहदी की हमराई करनी है वो नहीं पहुंच रहे, तैयार नहीं हो रहे। हम तैयार नहीं हो रहे। इसलिए हमारे बाज़ उलमा कहते हैं वो गायब नहीं, हम गायब हैं। हम अभी नहीं उठे, उसको तो खुदा ने भेज दिया, वो हमारे दरमियान मौजूद है, हमें नहीं पता चल रहा, हम मुतवज्जे नहीं हैं। ये जो आयत आपकी खिदमत में बयान की वो इसीलिए। एक नुक्ते की तरफ तवज्जो करें। शोहदाए करबला कितने थे बताइए? 72। मुझे अपने दिल से बताएं, 61 हिजरी में मौला हुसैन के मुहिब कितने थे? हजारों। कितने लोगों ने खत लिखे? हजारों लोगों ने खत लिखे, हजारों लोगों ने लिखे, लेकिन पहुंचे कितने? 72। क्यों? ये आयत बता रही है। आयत बता रही है कि मेहदी या हुसैन के मानने वालों की खुसूसियत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू, ऐ ईमान वालो सब्र करो। बहुत तवज्जो चाहूँगा। वसाबिरू, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। वर्राबितू, अपनी सरहदों की हिफाजत करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह की तरफ तवज्जो करो। क्यों? ताकि तुम फला पाओ। ये अब जहन में रहे। ये 4 खुसूसियतें हैं इमामों के मानने वालों की। सब्र करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं। किस सरहद की? दीन की सरहद की, दियानत की सरहद की, मुल्क की सरहद की, फ़िक्र की सरहद की, अमल की सरहद की, हलाल व हराम की सरहद की। जो इन सरहदों की हिफाजत करेगा वो मेहदी वाला। बहुत तवज्जो। अब पहली जो चीज़ है, इस्बिरू, सब्र करो।
آ چکے چند جگہ پہ میں نے یہ موضوع بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ پہلی جو خصوصیت ہے، اور آج ہم نے اس مجلس میں اپنے لیے جو پہلا درس لینا ہے، جو کچھ آج ہم نے گھر میں لے کے جانا ہے، کہ مولا کے ماننے والوں کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ مقابلہ کرنا، برداشت کرنا، مقابلہ کرنا، شکست نہیں کھانی، ڈٹے رہنا۔ کس کے مد مقابل؟ دشمن کی تکلیف کے مد مقابل۔ دشمن کی تکلیف۔ دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ میں پہلے بھی ایک اور جگہ پہ بھی یہ بیان کیا، بعض دفعہ ہم اپنے آپس کی لڑائیاں اور جھگڑوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ نہیں، اہل اسلام، اہل ایمان ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اختلاف ہوتا ہے گھروں میں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کسی کا کینہ اور دشمنی اور عداوت اپنے دل میں رکھنے کی۔ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، صلح ہو سکتی ہے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، سال بعد ہو جائے۔ کسی مومن کا، اپنے بہن بھائی ہو، ہمسایہ ہو، شہر والا ہو، محلے والا ہو، کسی مومن کا کینہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ مومن کا کینہ رکھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ ہاں تیرے حق میں اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اپنی زیادتی اور ظلم مقابلہ کر، اپنا حق مانگ، احتجاج کر۔ اگر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے یا خدا پہ چھوڑ دے، لیکن اس کا کینہ دل میں نہیں رکھ سکتا۔ کل وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کر، مر جائے تو تعزیت کر، فقیر ہو جائے تو اس کے گھر پہنچ کے اس کی مدد کر۔ اصل میں یہ تولا ہے۔ ہمارے ہاں مجالس کے اندر نماز بتائی جاتی ہے، روزہ بتایا جاتا ہے، زکوٰۃ خمس بتایا جاتا ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے، امر بالمعروف بھی، لیکن تولا نہیں بتایا جاتا۔ تولا کیا ہے؟ اللہ سے، محمد و آل محمد سے محبت کر، اور جو ان کو چاہتے ہیں ان سے محبت کر، بشک تیرے حق میں ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، تجھے حق نہیں ہے اسے دشمن بنانا۔ دشمن کون ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے، جو محمد و آل محمد کا دشمن ہے، یا جو ان دشمنوں سے محبت کرتا ہے وہ تیرا دشمن ہے۔ یہ ہے تولا اور تبرہ۔ اور ہماری روایات میں بتایا گیا کہ غیبت کے زمانے میں جو تولا اور تبرہ رکھتے ہیں وہی نجات پائیں گے، وہی مہدی کی سپاہ بنیں گے۔ اب آپ سوچتے تو ہوں گے کہ بھئی اس نے میرا حق کھایا ہے، میرا مال کھایا ہے۔ ٹھیک ہے، حق کھایا ہے، مال کھایا ہے، وہ تیرا اس کا جھگڑا ہے، اس سے حق لے، اللہ نے روکا نہیں ہے۔ احتجاج کر، اس پر حجت قائم کر، عدالت میں کیس کرنا ہے تو کیس کر، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ حق لے، وہ غلطی پہ ہے، وہ ظالم بنا ہوا ہے، آخر وہ ظالم بنا ہوا ہے، اس کو بھی ہدایت دینی ہے تو نے۔ حق لے، اسے ہدایت دے، 4 آدمی بھیج، 10 آدمی بھیج، اپنا حق لو، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا کینہ پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کینہ نہیں پال سکتے ہم۔ کینہ صرف دشمنان اہل بیت کا ہوگا۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی محبت کے لیے اور دشمنان اہل بیت کے کینے کے لیے خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور جب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے امام زمان سے سوال کیا، مولا کیوں ظہور نہیں کرتے؟ یہی شکوہ تھا کہ میرے شیعوں کے دلوں میں ہم دلی نہیں ہے، ان کے دل اکٹھے نہیں، کیسے میں ظہور کروں؟ فرمایا کاش ان کے دل اکٹھے ہوتے۔ بعض دفعہ جسم اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے، اب یہاں سارے بیٹھے ہیں سارے، ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، بیٹھے ہیں یہاں پہ، جسم اکٹھے ہیں، دل اکٹھے۔ جب ہمارے دل اکٹھے شروع ہوں گے اس وقت مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ہے رمز ظہور، یہ ہے رمز ظہور میرے عزیزو۔
رمز ظہور یہ ہے. شیخ مفید کو کہا کہ اگر میرے شیعہ ہم دل ہوتے میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی. ہم دل نہیں ہیں یہ میرے عزیزو. ہم دل ہونا یعنی اپنے نفس سے لڑنا ہے. مجھے پتہ ہے سخت ہے اور یہی تو جہاد اکبر ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی حسین کے ساتھ کربلا میں کون اکٹھے تھے؟ جو اپنے نفس سے لڑ کے آئے تھے. یہ ہے رمز حیات یہ ہے. اب آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ مہدی کن کا انتظار کر رہا ہے. مجھے آپ بتائیں مولا کو کتنے ناصر چاہیے؟ کتنے ناصر چاہیے؟ 313. اب مجھے آپ یہ بتائیں اس وقت پوری دنیا کے اندر کروڑوں شیعہ ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے ابھی تک 313 مہدی کو نہیں مل رہے. نہیں مل رہے. کیوں؟ محب تو بڑے ہیں, محب بڑے ہیں, لیکن اس بے روح نفس سے لڑنے والے نہیں ہیں میرے عزیزو. اور یہ جو مجالس سید الشہداء ہیں یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ سلسلہ مجالس سے حسینیہ رکھا ہوا ہے. یہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے. چونکہ مجالس سے حسینی اصل میں مہدی کے ناصروں کو تیار کرنے کا بہانہ ہے اور اس کا کوئی فلسفہ نہیں, کوئی اور فلسفہ نہیں. کیوں عزاداری شروع ہوئی؟ عزاداری ہمارے 5ویں مولا نے شروع کی تھی. یہ 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, ان کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. کہا تھا منا میں خیمہ لگایا جائے اور میرے دادا حسین کی مظلومیت کو بیان کیا جائے. سب سے پہلا خیمہ, سب سے پہلی مجلس منا میں ہوئی تھی. اس کے بعد شروع ہوئی مجلسیں. پھر چھٹے مولا نے اپنے گھر میں شروع کی, 7ویں مولا نے گھر میں شروع کی, شیعوں نے شروع کی. یہ مجالس کا آغاز ہوا. کیوں؟ ایک ہی فلسفہ تھا کہ کسی دور میں زہرا کا کوئی حسین تنہا نہ رہے. مجالس بتا رہی ہے ہر زمانے کے امام کو کیسے ناصر چاہیے. آج بھی یہ مجالس ہمیں بتاتی ہیں. بعض دفعہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ شیعوں کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہر دفعہ وہی مضمون پڑھتے ہیں, وہی شہادتیں پڑھتے ہیں, وہی کہانیاں سنتے ہیں. حبیب کیسے شہید ہوئے, حر کیسے شہید ہوئے, زہیر کیسے, علمدار عباس کیسے. ان کو کیا پتا؟ یہ ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو کیوں سناتے ہیں؟ چونکہ آج کے حسین کو عباس کی بھی ضرورت ہے, قاسم کی بھی ضرورت ہے, زہیر کی بھی ضرورت ہے, حر کی بھی ضرورت ہے. انہی صفوں سے نکلنے ہیں. آخر سنیں گے تو پتہ چلے گا نا حسین کا مزاج کیا ہے, اسے کس طرح کا حر چاہیے, اسے کس طرح کے حبیب چاہیے. یہ اس لیے یہ تیاری کا بہانہ ہے اور اس کا کوئی فلسفہ نہیں. یہ جب ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں ہم صرف اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ جب بھی آواز آئے مہدی کی اسی طرح شہدائے کربلا کی طرح لبیک کہیں. ان سے سیکھیں اماموں پر کیسے جان دی جاتی ہے, ان سے سیکھیں کس طرح گھر بار قربان کیا جاتا ہے, کس طرح بچے قربان کیے جاتے ہیں. عجیب سی بات نہیں ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک روایت میں کہ مولا کا جب ظہور ہونے لگے گا تو ایک نشانی ہے آسمان کی آواز. آسمان سے ایک آواز آئے گی. وہ جب آواز آئے گی تو کیا ہوگا؟ آواز میں کیا کہا جائے گا؟ آواز میں مولا کے ظہور کی بشارت ہوگی اور ایک جملہ کہا جائے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ کہ حق جو ہے وہ علی کے شیعوں کے ساتھ ہے. یہ جملہ اس وقت دنیا سنیں گی. خیر, اب جو نقطہ میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ آواز آئے گی پوری دنیا میں 2 رد عمل ہوں گے. شیعہ تو خوش ہوں گے
مومنین خوش ہوں گے، جو دشمن ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ یہ جو ہماری بیویاں ہیں گھروں میں بیٹھنے والی، یہ اپنے مردوں کو کہیں گی زہرا کے بیٹے کی آنے کی آواز آ گئی ہے، اب آپ کا گھروں میں بیٹھنا حرام ہے۔ یہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب جناب مسلم کے پیچھے وہ لشکر جمع ہوا تھا، جب نماز شروع کی تھی مغرب کی تو سارے تھے، اور مغرب پڑھی گئی، عشاء پڑھی گئی تو پیچھے کوئی بھی نہیں بچا۔ کیوں نہیں بچا؟ بیبیاں آ کے لے گئی تھیں۔ کیوں؟ ابن زیاد نے ڈرا دیا تھا، کہا تھا شام سے لشکر آ رہا ہے، تم سب کو قتل کیا جائے گا، تمہارے گھر تباہ کیے جائیں گے۔ مائیں بچوں کو لے گی، بہنیں بھائیوں کو لے گی، بیویاں شوہر کو لے گی، لیکن وہ کوفی عورتیں تھیں۔ لیکن مہدی کے زمانے میں جب آواز آئے گی تو معاملہ کچھ ایسا ہوگا کہ مومنات بازو پکڑ پکڑ کر گھروں سے مردوں کو نکالیں گی۔ یہ روایات میں ہے، اور کہیں گی اگر تم نے نہیں جانا تو ہم خود جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سید الشہداء کی یہ مجلس، گناہگار ہیں ہم، بس اللہ کرے امام زمان کو پسند آ جائیں، خدا کرے یہ گریہ، یہ مجلس حسینی ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جائے۔ ہم خود بھی بڑے شرمندہ ہیں اپنے زمانے کے امام کے۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ابن شبیب کو کہا تھا، ابن شبیب گریہ کر میرے جد پہ، اور یہ درس ہمیں ہمارے ائمہ نے دیے۔ فرمایا ان بقیتا علی الحسین، ابن شبیب اگر تو میرے جد حسین پہ گریہ کریں، حتی تسیر دموعک علی خدیک، تیرے آنسو صرف اور صرف یہ آنسو جو ہیں یہ صرف تیرے گالوں تک آ جائیں، صرف تیرے گالوں تک آ جائیں، آنسو کے چند قطرے تیرے گالوں تک آ جائیں۔ غفر اللہ لکا کل ذنب، خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سید الشہداء کے گریے میں بے پناہ طاقت ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، جب ہمارے جوان ماتم کرتے ہیں، بچے ماتم کرتے ہیں، لفظ یا حسین کہتے ہیں۔ وہ عارف مزاج تھے، اللہ نے ان کو کوئی کرامات دی تھی۔ کہتے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے ان کے جسموں سے شیطانوں کو بھاگتا ہوا دیکھتا تھا۔ حسین کے نام میں اتنی طاقت ہے، اسم اعظم ہے واقعا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے جد پہ گریہ کر، خدا تیرے سارے گناہ معاف کرے گا۔ فرماتے ہیں صغیرتن کانت ہو کبیرہ، چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ، قلیلہ ہوں کثیرہ۔ اور بعض روایات میں مولا فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کے بال جتنا بھی آنسو۔ میرے عزیزو، یہ مجالس مولا امام زمان کے لیے تیار ہونے کا بہانہ ہے، ہمارے پاکیزہ ہونے کا بہانہ ہے۔ صرف سوچا کرو کہ جب یہ محرم کا چاند نظر آتا تھا، اہل بیت کے گھروں میں کیا گزرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے تو یہی پڑھا کہ سید سجاد چاند کو دیکھتے ہی امامہ اپنا اتار دیتے تھے، اجرکم۔ اور صادق آل محمد کے زمانے میں مدینہ والوں کو جب مولا کے گھر سے مولا کے رونے کی آواز آتی تھی، سمجھ جاتے تھے حسین کی عزاداری کے دن شروع ہو گئے، اجرکم۔ اور ساتویں مولا کی نشانی یہ تھی، اپنے پاؤں سے جوتی اتار دیتے تھے، ننگے پاؤں رہتے تھے جب تک محرم کے ایام ہوتے تھے۔ یہ ساری سنت اور سیرت انہیں کی ہے۔ اگر آج ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں، آج جوتی نہیں پہنتے، آج امامے اتار دیتے ہیں، تو یہ ان کی سیرت ہے۔
میں صرف اشارہ کروں گا کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تھی اور بی بی زہرا کو جب بتایا رسول اللہ نے کہ اس بچے کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا، مجھے ذرا سوچ کے بتائیں محرم کے چاند کو دیکھ کر زہرا کے دل پہ کیا گزرتی، اجروں کو، اور زینب کے دل پہ کیا گزرتی تھی، اور جب یہ محرم کا گزر گیا، واقعہ کربلا گزر گیا، اس وقت زینب کے دل پہ کیا گزرتی تھی۔ میں تو پڑھ رہا ہوں روایات میں، کہتے ہیں 1.5 سال سے زیادہ بی بی زندہ نہیں رہی، 1.5 سال بی بی زینب کی زندگی تھی بھائی سے جدائی کے بعد۔ 1.5 سال کے بعد جب بی بی کا آخری وقت آیا، ہمارے مقاتل میں لکھتے ہیں بی بی نے ایک پرانا سا لباس پہن کر دھوپ میں لیٹ گئیں۔ امام سجاد کہنے لگے پھوپھی اماں کیا ہوا ہے؟ کہا سجاد بیٹا میرا بھائی کا لاشا بھی دھوپ میں پڑا ہوا تھا جب میں نے کربلا کو چھوڑا تھا، اجرکم اللہ، جب کربلا کو چھوڑا تھا بھائی کا لاشا بھی دھوپ میں پڑا تھا، مجھے یاد ہے میں حسین کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے گئی تھی، اکبر کا لاشا دھوپ میں تھا، عباس کا لاشا دھوپ میں تھا۔ پھر مولا امام سجاد نے دیکھا ہونٹ خشک ہیں، کہا پھوپھی اماں ہونٹ بھی خشک ہیں، کہا بیٹا جس طرح حسین پیاسا گیا زینب بھی پیاسی جائے، اجرکم۔ عجیب پیار تھا بہن بھائی کا، عجیب پیار تھا۔ جب پتہ چلا نا کہ حسین جانے والے ہیں، بی بی تڑپ اٹھی، نہیں رہ سکی۔ میں بس چونکہ ٹائم مختصر ہے، حیدریہ ٹرسٹ میں بھی جانا ہے، صرف میں الوداع کی عبداللہ ابن سنان کوفی کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتے ہیں میں اس دن مدینے میں پہنچا جب مولا رخصت ہو رہے تھے، دیکھا مدینہ خالی، در و دیوار خالی، ویرانی، پوچھا کیا ہوا؟ دکانیں بند، در و دیوار خالی۔ کسی نے بتایا تجھے نہیں پتا حسین جا رہے ہیں، چراغ قبر پیغمبر حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے۔ سب محلہ بنی ہاشم میں جمع تھے، کہتے میں بھی وہاں گیا محلہ بنی ہاشم میں، دیکھا رش لگا ہوا ہے، میں بھی وہاں جہاں کے کھڑا ہو گیا۔ اس رش میں نے دیکھا سید الشہداء مولا حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، محمل لگے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے محمل آ رہا ہے اور بیویوں کو سوار کر رہے ہیں بنی ہاشم کے جوان۔ دیکھا ایک محمل آیا، ایک 13 سالہ بچے نے ایک بیوی کو سوار کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ بتانے والے نے کہا یہ قاسم ہے، یہ حسن کا غریب قاسم ہے، اپنی ماں کو سوار کر رہا ہے، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ پھر دیکھا ایک بی بی ایسی آئی، سارے بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ باندھ لیا، حسین اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور بنی ہاشم کے جوان اب اس بی بی کے گرد حلقہ باندھے ہیں، اب کوئی نالین لا رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ دیکھا حضرت عباس جھک گئے، اپنا زانو نیچے رکھا، کہا میری آقا زادی میرے زانو پہ پاؤں رکھ، سوار ہو محمل میں۔ کس شان سے یہ بی بی سوار ہوئی؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس میں یہی ختم کرتا ہوں، ایک یہ وقت تھا زینب کا، اور ایک 11 محرم کا وقت تھا کہ جب بندے ہاتھ تھے اور سر پہ چادر نہیں تھی اور بے پلانو اونٹ تھے۔ مقتل یہ لکھتا ہے نظرت یمینا و شمالا، زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے اور بائیں دیکھتی ہے، شاید پکارتی ہوں عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، سوار ہونا ہے لیکن کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ اجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی الظالم۔